ایک دفعہ کا قصہ ہے. ایک بادشاہ اپنے قافلے کے ساتھ جا رہا تھا. تو اس نے ایک جگہ دیکھا کہ بیکارن بیٹھی ہوئی ہے اور بڑی خوبصورت بیکارن تھی وہ, کوئی کم عمر بیکارن. اس نے اپنے وزیر کو کہا کہ یار جاؤ اور دیکھو کہ اس بیکارن کو کیا مسئلہ ہے, یہ کیوں یہاں بیٹھی ہوئی ہے, کیا ہے اس کے ساتھ. تو وہ وزیر گیا, اس سے پوچھا خاتون کیا ہوا, تم یہاں کیوں بیٹھی ہو اور کیا مسئلہ ہے. کہا کہ میں یہاں بھیک مانگتی ہوں اور میرے شوہر کا انتقال ہو گیا ہے, تو میں بہت مجبور ہوں, کافی سال ہو گئے ہیں مجھے کہ میں یہی میری ایک جگہ ہے, میں یہیں سے جو ہے نا اپنا گزر بسر کر رہی ہوتی ہوں. وہ وزیر گیا, اس نے بادشاہ کو بتایا کہ اس کے شوہر کا انتقال ہو گیا اور یہ اس وقت لاوارث ہے, اس کا کوئی بھی نہیں ہے. تو وہ بادشاہ نے کہا اچھا ٹھیک ہے, پھر اس کو خوشخبری دو کہ اس کو ہم اپنی ملکہ بنانے والے ہیں. تو وہ وزیر کہتا ہے خاتون تمہارے تو چار چاند لگ گئے, آ جاؤ چلو. بادشاہ کہتا ہے کہ آ جاؤ ہمارے محل اور ہم تمہیں اپنی ملکہ بنانا چاہتے ہیں. وہ بہت خوش ہوئی, وہ خوشی خوشی ان کے ساتھ گئی اور بادشاہ کے ساتھ نکاح ہو گیا اس کا. اور دیکھتے ہی دیکھتے وہ بادشاہ دیکھتا ہے کہ روز یہ ملکہ پرانے کپڑے پہن کے اور گھر سے نکل جاتی ہے. تو ایک دن ہوا ایسا, 2 دن ہوا, 3 دن. آخر بادشاہ نے ملکہ سے پوچھا کہ کیا ماجرا ہے, تم روز وہی پرانے کپڑے پہن کے محل سے نکل جاتی ہو, کیا مسئلہ ہے آخر. کہتی ہے کچھ نہیں, مجھے میرا دم گھٹتا ہے اس چار دیواری میں, مجھے عادت نہیں ہے, تو میں ایسے ٹہلنے نکل جاتی ہوں. تو کہا اچھا ٹھیک ہے. ایک دن بادشاہ نے کہا وزیر کو کہ آپ دیکھو ذرا, انویسٹیگیشن کرو کہ یہ سین کیا ہے. تو وزیر غلام کو کہتا ہے کہ آپ جاؤ اور جب یہ نکلے گھر سے ملکہ تو تم ان کا پیچھا کرو اور دیکھو یہ کیا کہاں جاتی ہے, کیا ہے سین. تو وہ اسی طرح اگلے دن پھر وہ ملکہ اپنے پرانے کپڑوں میں جاتی ہے اور جہاں سے اس کو بادشاہ نے اٹھایا تھا, جہاں وہ بیٹھی ہوتی تھی, اسی جگہ پہ جا کے وہ بیٹھ جاتی ہے. تو غلام یہ دیکھتے ہیں کہ وہ پھر وہی وہاں سے لوگ گزرتے ہیں اور وہ وہی بھیک مانگتی ہے لوگوں سے, ایک ملکہ. وہ جب مانگتی تھی وہ ایک الگ بات تھی, اب وہ ملکہ تھی, اب بھی وہی اس کے وہی روٹین تھی, وہ اپنے حساب سے جاتی تھی پرانے کپڑے پہن کے اور وہیں اسی جگہ پہ بیٹھ کے بھیک مانگتی تھی. غلام آئے, وزیر کو کہا وزیر صاحب یہ تو معاملہ بڑا گڑبڑ ہے, ملکہ کا تو سسٹم آؤٹ ہے. وزیر بادشاہ کو بتاتا ہے, بادشاہ پریشان ہوتا ہے, کہتا ہے یہ کیا, یہ ابھی بھی بھیک مانگتی ہے. تو وہ یہ ساری کہانی کا مرال یہ ہے کہ جو انسان جس چیز کا عادی ہوتا ہے نا, وہ کبھی بھی نہیں چھوڑ سکتا. وہ چاہے وہ اس کو آپ زمین سے اٹھا کے آسمان پہ بٹھا دو. ایک بیکارن کو ملکہ بنا دیا بادشاہ نے, اور لیکن اس کی عادت تھی بھیک مانگنا, اس نے اپنی عادت نہیں چھوڑی, وہی اپنا وہ ملکہ ہو کر بھی جا کے بھیک مانگتی. تو یہی ہمارے معذرت آپ لوگوں سے, معاشرے کا بھی ایک یہی حال ہے ہمارا کہ جب کوئی کسی چیز کی مطلب کسی کو لت لگی ہوئی ہوتی ہے, عادت ہوتی ہے نا, تو وہ نہیں چھوڑ سکتا کچھ بھی ہو جائے. تو اسی طرح ابھی میرا کیا ہوا, میرا کوئی تیسری چوتھی مرتبہ میرا واٹس ایپ بلاک ہوا ہے. تو یہ کچھ عادی لوگ ہیں جن کو مسئلہ ہے میرے سے, اور جو لوگ لوگوں کے ساتھ اسکیم کرنا چاہتے ہیں میرے نام سے, ہم لوگوں کے نام سے, وہ میرے اکاؤنٹس کو رپورٹ مارتے ہیں, میرے واٹس ایپ کو رپورٹ مارتے ہیں, تاکہ وہ جو لوگ لیگلی میرے سے چیزیں لے رہے ہیں وہ نہ لیں اور وہ بعد میں وہ ان کے ساتھ اسکیم کر سکیں. میرا واٹس ایپ ظاہر سی بات ہے بلاک ہوگا تو وہ پھر آپ لوگوں کے ساتھ اسکیم کر سکیں گے. تو یہ ساری کہانی بتانے کا مقصد یہ تھا کہ آپ میری لاسٹ کی یہ بات سن لیں, کیونکہ بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ وہ صرف 10 سیکنڈ کی ویڈیو دیکھتے ہیں, آگے وہ پوری نہیں دیکھتے. لیکن کہانی قصے ہمارے ماشاءاللہ پاکستانی معاشرے میں کہانی قصوں کا بڑا شوق ہے لوگوں کو سننے کا. تو اسی لیے میں نے کہا کہ میں یہ بات آپ تک پہنچاؤں, ایک میسج پہنچاؤں کہ میرا واٹس ایپ 24 گھنٹے تک وہ بلاک ہو گیا ہے, اور آپ لوگ جڑے رہیں, انشاءاللہ آپ کو اپڈیٹس ملتی رہیں گی. ہمارے جتنے بھی ہم نے بھیجے ہوئے آرڈرز اس کی میں ٹک ٹاک اور یوٹیوب وغیرہ پہ ویڈیو لگا دوں گا, آپ لوگ چیک کر لینا. جزاک اللہ.